پاکستان میں بہت سے ایسے سکولز ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پہلو کو کور کرتے ہیں. تو کیا ایسا صحیح ہے؟ آپ کے اسکول کا جو ہے، اپنے اسکول کے بارے میں بتائیں پھر، کیا ہے اس کا جو ہے سسٹم؟ دیکھیں، ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ جو اسلامک بہت سارے لوگ اسلامک کا کلیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے اسکول جو ہیں وہ دینی کام کر بھی رہے ہیں. یہ جو کانسیپٹ سٹارٹ ہوا یہ 1970s کے اندر اسلامک اسکولز کا سٹارٹ ہوا، جب ان کو لگا کہ ہماری کنونشنل اسکولز جو ہے نا وہ چیزیں پڑھا رہی ہیں کہ جو ہمارے دین سے متضاد ہیں. تو وہاں سے ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک موومنٹ آف اسلامک اسکولز وہ سٹارٹ ہوئی 1970 سے. اینڈ وہ موومنٹ اسپریڈ ہوتے ہوتے ظاہر ہے وہ اب آپ آئی ایم شیور آپ یو کے میں بھی جائیں، یو کے اندر اسلامک اسکولس ہیں، آپ کی امریکہ کے اندر ہیں، کینیڈا کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں. تو یہ آپ کو ہر جگہ اسلامک اسکولس ملیں گی. اسلامک اسکولس کا کانسیپٹ ایک بہت سارے مختلف کانسیپٹس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ اسلامک اسکولس کو صرف اس لیے اسلامک کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ اس کو نکال دیا گیا ہے. تو یعنی یہ کہ اگر آپ ایک نارمل اسکول لے لیں، اس نارمل اسکول کے اندر سے آپ میوزک نکال دیں، بے حجابی نکال دیں، اس کے اندر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے ایک مورل ایجوکیشن کا کانسیپٹ ڈال دیا، اسلامیات ڈال دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں صحیح ہے اسلامک اسکول ہے، وچ از صحیح ہے. اس کو بھی آپ ایک حد تک اسلامک اسکول کہہ سکتے ہیں. دوسرا آپ کو ایک گروپ ملے گا کہ جہاں پر اسلامک اسکول کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. یعنی یہ کہ جہاں پر وہ انگلش اردو میتھ پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انگلش اردو میتھ کے ساتھ ساتھ وہ تفسیر، حدیث اور سیرت بھی پڑھا رہے ہیں. تو ریفلیکشنز از اے اسکول جہاں پر ہمارے پاس ہم سیکنڈ والے ماڈل پہ ہیں. یعنی یہ کہ ہم جہاں دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. ہمارے پاس جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ جو ایک پروگرام شروع ہوتا ہے ایتھکس کا. ایتھکس کا ہم اس کو ایتھکس نہیں کہتے، ہم اس کو اسلامک ایتھکس کہتے ہیں. یعنی یہ کہ اس کے اندر ہیں مورل ویلیوز، جھوٹ نہ بولنا. اس کے اندر ہم نے اس کے کریکلم کو، اس سے ہم نے کریکلم کی انسپریشن جو ہم نے لی ہے نا وہ احادیث کی بک سے لی ہے. یعنی جس طرح احادیث کی بکس کے اندر ابواب ہوتے ہیں نا کہ باب الصلاۃ، پھر باب الطہارہ، اس طرح ابواب ہوتے ہیں، تو ہم نے وہاں پر انسپریشن لی ہے کہ ہم نے مختلف باب بنائے ہیں. یعنی یہ کہ ہم نے باب الرحمہ، یعنی یہ کہ رحمت کا باب، یعنی رحمت مرسی کس کس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. باب الصبر، صبر، شکر، باب ایمانداری، بک آف آنیسٹی، یہ ہم نے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک جہاں ہے وہاں پر صلاح ہے. ہم نے ایتھکس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ جو مورل ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز ان اٹ سیلف آر گڈ، لیکن اس کا اسلام میں کوئی فائدہ نہیں. میں اگر سچ اس لیے بول رہا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، تو یہ عمل جو ہے وہ اچھا ہے، لیکن اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک. جی. اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں سچ، کہ بھائی میں سچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح آتا ہے ان الصدق تنجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے وہ تمہیں نجات دے گا اور جھوٹ جو ہے وہ تمہیں ہلاک کر دے گا. تو میں اگر اس کی جو جڑیں ہیں نا، یعنی یہ کہ مورلز کو ہم پڑھا رہے ہیں، اس کی جڑیں جو ہیں وہ دین کے اندر ہیں. سملرلی ہم تفسیر پڑھاتے ہیں گریڈ 3 سے. یعنی ایک بچہ جو 8 سال کا ہے اس کو ہم تفسیر پڑھاتے ہیں، اور ہم بہت ہی بنیادی چیز سے شروع کرتے ہیں، اما پارا سے شروع کرتے ہیں، وہاں پر ہم تفسیر سے پڑھاتے ہیں اس کو. اور یہ تفسیر کی جو ہے وہ گریڈ 11 تک، یعنی وہ بچہ جب 16 سال کا ہو جاتا ہے تب تک ہم تفسیر اس کی کنٹینیو کرتے ہیں. سیرت کو جو ہے ہم سٹوری ٹیلنگ، اس سے ہم نے کوئی ایگزام لینا ہے، نہ اس کا ہم نے کچھ کرنا ہے. سٹوری ٹیلنگ، واقعات کی طرح اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ بچے بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ہر سال ایک سیرہ ایگزیبیشن بھی ہوتا ہے، جس کے اندر بچے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مختلف واقعات ہیں ان کے ماڈلز اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور پھر اس کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. جیسے وہ غزوہ خیبر جو ہے اس کا ماڈل بنائیں گے، اور پھر ایکسپلین کریں گے کہ کیا ہوا، مسلمان کہاں آئے، کون سے قلعے فتح کیے، اور پھر پورا وہ جو سٹوری ہے وہ پوری. تو الحمدللہ پریکٹیکلی بھی اس کو وہاں پر ہم کرتے ہیں. تو ریفلیکشنز کا ماڈل یہ ہے، ریفلیکشنز کا مقصد ہے کہ لیڈرز بنانا معاشرے کے اندر، اور ان کو دینی اور دنیاوی دونوں نالج دینا. وہ لیڈر کہ جو
اگر انجینئرنگ میں جاتا ہے تو اس کا دل اسلام پہ ہو، جو ڈاکٹر بنتا ہے اس کا دل اسلام پہ ہو، جو جو سوشل ورکر ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اسلام کا ہو. یعنی یہ کہ جو بھی کام کرے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی ایسنس جو ہے نا وہ اسلام پہ ہو. یہ ہمارا مقصد ہے. اس مقصد کو ہم کتنا اچیو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کیسے کر رہے ہیں، کب، یہ ظاہر یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. اور الحمدللہ کوشش جاری ہے، کیونکہ اب اس وقت جو دوسری سکولز کا، جو کنونشنل سکولز ہیں، ان کا جو ماحول ہے وہ بہت برا ہے، جہاں پر پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو ان سکولز کے اندر بھیجیں. اور یہی پرپس تھا اسلامک سکولز کے بننے کا.